معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ ہم آئے روز اخبارات میں میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھائی نے بھائی سے تعلقات توڑ لیے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ تعلقات کو توڑنا، یہ تعلقات میں رخنہ اندازی کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ ایک معمول بن چکا ہے، اور ہمارے ہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ہر آدمی ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ داریوں کو توڑنے سے متعلق بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتے توڑتا ہے، رشتے توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنے والا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ جو رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالتا ہے، رشتہ داروں کو توڑتا ہے، رشتوں کو خراب کرتا ہے، فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا کہ صل من قطعک، کہ تو اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کر، جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رشتہ داریاں، تعلقات جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، توڑنے کا حکم نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ صل من قطعک، تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑ رہا ہے۔ اور فرمایا واعف عمن ظلمک، کہ اس کو معاف کر دے، اس کو درگزر کر دے جو تیرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ پھر بھی اس کو معاف کر دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تعلقات کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، اس کو معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی یہی نہیں ہے، ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، ایسے نہیں، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تمہارے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے عزیزوں کا خیال رکھے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے رشتہ داریاں توڑے نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، بھائیوں کا خیال رکھے، اپنی بہنوں کا خیال رکھے، اپنے قریبی اعزا اور اقربا کا خیال رکھے، ان کے تعلقات، ان سے تعلقات توڑے نہیں بلکہ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا، ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ فرمایا کہ اگر کوئی رزق کی کشادگی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بڑا وسیع و عریض
بہت کشادہ رزق عطا فرمائے، اتنا رزق عطا فرمائے کہ اسے سنبھالا نہ جائے، اور وہ اپنی لمبی عمر بھی چاہتا ہے، عمر میں اضافہ بھی چاہتا ہے، تو کیا فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے کشادگی کا ایک ہمیں عمل بتلا دیا، ایک وظیفہ بتلا دیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر آدمی پریشان ہے کہ رزق کی وجہ سے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو مالی حالات اس کے تنگ ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑا وسیع مال ملے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔